حق لوگ ماننے لگے تو اب دشمنان اسلام کے لیے خطرہ بنے، چنانچہ ان کے خلاف وہ مہم شروع ہوئی جو آج کل کراچی میں حد سے زیادہ۔ پہلے ایک آدھ بیتوکا آدمی کہتا تھا جی ہم تو امام زمانہ کی تقلید، ہر دوسرا آدمی یہی بات کہہ رہا۔ لیکن یہ خاص میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف دو باتوں میں سے مکمل کرنے کے لیے اس کے لیے دو جملے ہیں، ورنہ اصل تو پہلی تھی۔ تو 11ویں امام نے تقلید کے بعد اتنا زور دیا کہ وہ مطالبہ بھی لوگوں کا پورا کر دیا، جو اس دور کے لوگوں نے نہیں کیا جو آج لوگ کرتے، جی ہم تقلید کا لفظ دکھا دیجیے۔ آج کل لوگ لفظ کو زیادہ پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ دکھا دیجیے قرآن میں یہ کہا لکھا ہے شراب حرام ہے، حرام کا لفظ دکھائیے۔ یہ نہیں چلے گا کہ شراب نہ پیو، شراب سے بچو، شراب یہ ہے شراب وہ ہے، نہیں، حرام کہاں لکھا۔ آج کل لفظ پکڑ کے لوگ بحث کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ مذاکرات آتے ہیں کہ جی شراب قرآن میں کہیں نہیں لکھا حرام۔ تو شراب جیسی چیز میں جب لفظ پکڑیں گے تو تقلید میں تو زیادہ ہے۔ امام یہ مطالبے لوگوں کے نہیں مانتے، لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ 11ویں امام نے کہا اچھا چلو میں تمہارا یہ مطالبہ بھی پورا کرتا ہوں، واقعا لفظ تقلید اپنی حدیث میں لے کے آتا ہوں۔ 6 نے، 5ویں نے، 8ویں نے، 9ویں نے، 7ویں نے تقلید کا لفظ استعمال نہیں کیا، تقلید کے بارے میں حکم ہم کو دیا۔ 11ویں نے تو لفظ بھی استعمال کر دیا تاکہ شیعت کو یہ احساس رہے کہ علماء اور مراجع ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ لیکن یہ دوسری حدیث بہت اہم، یہ بھی حدیث شیخ مرتضی انصاری جیسے عظیم مرجع اپنی مشہور ترین کتاب رسائل میں لکھی ہے، کیونکہ یہاں کی کورٹ نے مجھے پتا چلا کہ مجتہدین کے نام بھی پڑھائے جاتے ہیں، ان کی کتابوں کے نام بھی۔ اس میں لکھا امام فرماتے ہیں ایک غلط عالم ہمارے ماننے والوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک۔ یہ نہیں کہا کہ لشکر یزید سے زیادہ ظالم ہے، ظلم میں تو لشکر یزید ہر حد کو پار کر گیا، لیکن خطرناک کہا لشکر یزید اس سے زیادہ خطرناک ہے غلط عالم۔ اچھا اگر اتنا کہہ کے امام رک جائے تو یہ صرف غلط علماء کے لیے حدیث ہے۔ آگے وجہ بتائی کہ کیوں، کہ اس لیے کہ لشکر یزید مال کا اور جان کا نقصان پہنچا سکا اور غلط عالم ایمان کو نقصان پہنچاتا۔ مال سے زیادہ اہم آپ کا ایمان، جان سے زیادہ اہم آپ کا ایمان۔ کا غلط عالم کیوں لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ایمان تباہ کرتا۔ لشکر یزید نے سب کچھ کر لیا، ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اہل بیت کے مال کو لوٹا، شام غریبہ، اہل بیت کی گردنیں کاٹی، لیکن نعوذ باللہ کہ اہل بیت میں سے کسی کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ کئی غلط عالم زیادہ نقصان دے، کیونکہ یہ ہمارے ماننے والوں کی خالی جان اور مال کو ختم نہیں کرتا۔ صدام اتنا نقصان دہ نہیں تھا، اس نے مال اور جان کو نقصان پہنچا، جتنا ایک غلط عالم تھا جو پاکستان میں آج کل آپ کو بہت نظر آئے، یہ ایمان کو ختم کیے رہے، اچھے خاصے مومن کے عقیدے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب میں ذرا اس کی طرف جاتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ خود اپنی جگہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اصل چیز رہ جائے گی جدھر آپ کو لانا۔ تو کدھر مجھے لے کے آنا ہے کہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک امام نے غلط عالم کو بتایا، لیکن خالی اس کا نام نہیں لیا، وجہ بتا۔ جیسے شراب حرام ہے کہہ کے وجہ بتائی تو اب چرس بھی حرام ہو جائے اور ہیروئن بھی حرام ہو جائے۔ غلط عالم کہے کہ امام نے وجہ بتائی تو جہاں جہاں یہ وجہ پائی جائے گی وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک۔ وجہ کیا بتائی؟ جو چیز تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک۔ اور آج کل ڈش اینٹینا، کیبل ٹیلی ویژن، عام ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور کسی حد تک کی اخبارات اور پرنٹ میڈیا، یہ ہے آج کل جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو اس تیزی سے بے حیائی اور بے فحاشی کے گناہ کی جانب بڑھ رہا وہ اس کی وجہ سے، کسی کی تقریروں کی وجہ سے نہیں، ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، سیریل دیکھیں، اور خود بخود اس سے ہماری بچیاں، ہماری جوان عورتیں، ہماری بوڑھی عورتیں اپنا ایمان کھونے لگتی۔ امام نے خالی بے غلط عالم نہیں کہا، وجہ بتائی کہ کیونکہ وہ ایمان کو نقصان پہنچاتا۔ جو چیز آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے ایمان کو نقصان پہنچائے وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک۔ یعنی اگر میں اس جملے کو ذرا سا کھول دوں تو شاید بڑا بدتمیزی کا جملہ بن جائے،
آپ کے گھر میں شمر اور عمر سعد اور یزید کو لا کے بٹھایا جائے، جیسے ایک مومن برداشت نہیں کر سکتا، آج اس سے زیادہ خطرناک چیز ہمارے گھروں میں بیٹھی ہے اور کتنے خوشی سے مومن اسے برداشت کر رہا ہے۔ احساس ہی نہیں ہے لوگوں کے کہ یزید سے زیادہ بدتر ان کے گھروں میں لا کے بٹھایا گیا۔ اور دیکھیے یہ ہر آدمی نقطہ نہیں سمجھے گا جو ذرا سا فقہ کو جانتا کہ جب امام وجہ بتا دیں تو وہ وجہ جہاں جہاں پائی جائے۔ غلط عالم کی وجہ ہے کہ وہ ایمان کو ختم کرتا۔ کیا یہی کام ٹیلی ویژن نہیں کر رہا؟ کیا یہی کام ڈش اینٹینا نہیں کر رہا؟ کیا یہی کام انٹرنیٹ نہیں کر رہا؟ طالبان والا اسلام نہیں؟ یہ ساری چیزوں کو ہم حرام نہیں کہہ رہے، ان کے نقصان کو بتا رہے۔ اور اس وقت ایک مومنہ کا، ایک مومن کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ پھر وہ جملہ گھوم کے آ گیا کہ چونکہ میں ساری دنیا میں یہی مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں، چاہے عام مجمع ہو چاہے محرم کی مجلسیں ہوں، تھوڑا بہت تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ لوگ کس چیز سے خوش ہیں، کس سے ناراض ہیں، کیا پسند آ رہی ہے کیا پسند نہیں آ رہی ہے۔ جو میری ذمہ داری لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، میں اتنا بے وقوف تو ہوں نہیں کہ قیامت میں مجرم بن جاؤں۔ کئی سارے لوگ جو ہے نا وہاں دیکھیں گے بھی نہیں، مجھے نظر انداز کر کے بڑھ جائیں گے، پکڑا میں جاؤں۔ حدیث ہے، پوچھیں گے لوگ، خدا پوچھے گا تم نے گناہ کیوں کیا؟ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ فلاں صاحب تمہارے یہاں رہتے تھے، ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، وہ فلاں صاحب پکڑ جائیں۔ تو خیر خلاصہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن آج کے دور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے بچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں اس طرح سے قبول بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب جیسے شادی بیاہ کی کتنی رسومات پہلے خالی ٹیلی ویژن نے ہمارے انٹروڈیوس کرا، ہوتی ہوگی کوئی مہندی سبری سانچک وغیرہ پہلے بھی، لیکن جس بڑے اور بھرپور پیمانے پہ یہ ہو رہا، اچھا جس کا ہے اس پہ تو توجہ کم ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن وہ بھی بہت بڑا نقصان۔ اور وہ یہ کہ ایسی زندگی بنا دی کہ غریب سے غریب آدمی بھی مجبور ہے اپنے گھر میں چیزیں رکھنے۔ اور واقعا جو پہلے بطور مذاق یا روٹین میں جملہ کہا جاتا تھا، آج وہ روٹین نہیں رہا، جو حقیقت میں کہ بھائی گھر کی ضروریات ہیں، عورتیں مردوں سے کہتی تھی ہمیں نہیں پتا یہ چیزیں ہونی چاہیے، چوری کرو ڈاکہ ڈالو چیزیں نہیں کرو۔ آج حقیقت میں ماحول ایسا بن گیا، زندگی اتنی مہنگی کر دی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، چوری کرنا پڑتی ہے کہ ڈاکہ ڈالنا پڑتا ہے۔ کیونکہ میں 7 سال کے بعد آتا تو رہا بیچ میں، لیکن جو بڑی تبدیلی وہ مذہبی پہلو سے بتا رہا ہوں، ورنہ اسٹریٹ کرائم جتنے بڑھ چکے ہیں تو اس لیے بھی بڑھے کہ پیسہ کہاں سے آئے ان لوگوں کے پاس وہ یہ سارے کام کرنا ضروری ہے۔ ایسا ماحول ٹی وی نے بنا دیا۔ جو اہل بیت کے اطہار نے دولت کی اتنی مذمت کی ہے، وہ اس والی دولت کی، لیکن وہ جرائم اپنی جگہ، اس کا جو بڑا نقصان آیا کہ ایسی زندگی بنا دی۔ ہر آدمی کو موبائل چاہیے، گھر میں 5 ہر آدمی کو گاڑی چاہیے، گھر میں 4 ہر آدمی کو اچھا مکان چاہیے، ہر آدمی کو سارے عیش و آرام چاہیے جو ٹی وی کے ہر ڈرامے میں ہوتے۔ اب اس سے غرض نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اس سے غرض نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ شہزادی کونین کی زندگی میں جو اتنی غربت دکھائی جاتی وہ مجبوری والی غربت نہیں تھی۔ اہل بیت کے پاس سب معجزے کی طاقت نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی ممبروں سے ایک واقعہ تو پڑھا ہی جاتا ہے، اس لیے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور کسی چیز کو لوگ نہ مانے، خیبر کی جنگ کے بعد تو ہر مسلمان لگا پھندا گھر آیا تھے، اور پھر اپنے گھر میں اس عورت کو نہیں جانے دیا۔ اردو میں ایک جملہ ہے نا کہ جی تو مولانا ایسی بات کریں، ہم جیسے لوگ ہیں مجبوری کا نام صبر ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ مجبوری کا نام صبر ہمارے پاس ہے، اہل بیت کے پاس نہیں۔ اہل بیت کے پاس صبر نام ہے، ہر چیز اپنے پاس ہے، پھر بھی مرضی خدا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے واقعات تو عورتوں کی مجلس میں بھی پڑھے جاتے ہیں کہ فضا سونے کا ٹکڑا لے کے آ گئی تو مولا نے دکھا دیا کہ سونے کا دریا بہ رہا، وہ صرف اس لیے کہ کتنا ہی ڈش اینٹینا ہمارے گھر میں آئے، ہمارے ذہن میں اہل بیت تازہ رہنا چاہیے۔ سب کچھ ان کے پاس تھا، پھر بھی انہوں نے فاقے کی۔ ہم سے نہیں کہہ رہے فاقے کرو، لیکن ایسی زندگی نہ بنا۔ اس کا ایک نقصان دیکھیے ٹی وی کے حوالے سے 2 بات، ایک یہ بے حیائی، مکس گیدرنگ، عورتوں کا حق۔ اب دیکھیے اس وقت اس مجمع سے میں کیسے یہ بات کہوں، آپ سے یہ مسئلہ ہی نہیں ہو
لیکن جو عام ایک مجمع ہے اپنی مومنات کا ہی، اپنی ساس کی کسی کو فکر نہیں، وہ کھلا جو ڈرامے میں ساس و بہو کا جھگڑا چل رہا ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس بیچاری ساس؟ بجلی کی وجہ سے کسی گھر میں ساس کو نہ دیکھ سکے، ٹیلی فون کر کے پوچھا جاتا ہے ہوا کیا پھر اس ساس کے ساتھ؟ اپنی بہو کی کسی کو پرواہ نہیں کہ زندہ ہے کہ مر گئی، نہیں اس بہو بیچاری پہ کیا گزر رہی ہے؟ اور پھر جو ایک سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، برائی کو اتنا عام کرو کہ پھر برائی نہ لگے، بغیر شادی کی زندگی گزارنا ہے، کام سی بات بتائی جا رہی ہے ان ڈراموں۔ فلاں کی بیوی یا فلاں کے ساتھ رہے، اتنی بے حیائی کے ساتھ بغیر شادی شدہ عورت آ کے بتاتی ہے 6 مہینے کا حمل ہے کہ 8 مہینے کا کہ 5 مہینے، اس سب کے اثرات معاشرے پہ ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین کیمرہ اور دنیا کا سب سے بہترین یہ ٹیپ ریکارڈر، یہ سب نہیں کہا جاتا ہے، اور یہ عام لوگ نہیں کہتے، علماء نہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جیسے فیلڈ کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں، وہ بچے کا دماغ ہوتا ہے۔ آج تک اس سے زیادہ اچھا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا، آج تک اس کے کانوں سے اچھی کوئی ٹیپ ریکارڈر ایجاد نہیں ہوا، ایک ایک آواز جو سنتا ہے وہ اس کے بعد محفوظ ہو گئی، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کے اوپر اثر ڈالے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ وہ 3 مہینے کے بچی کو گود میں لے کے ماں جا رہی تھی، بس اردو بولنے والی ماں، برابر میں کوئی فرینچ عورت بیٹھی تھی، وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہی، یہ بچی 18 سال کی ایک دم فرینچ بولنے لگی، اور اس کے فرشتوں کو بھی فرینچ نہیں پتا ہوگی کہ پاکستانی کے فرشتے پاکستانی ہوتے ہیں، فرانسیسی کے فرشتے فرینچ بولتے ہیں، اور بول رہے 3 مہینے ماں کی گود میں بیٹھ کے برابر سے ایک آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ پوری ایک فیلڈ ہے سائنس کی، کیونکہ ہندو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پہلے جنم میں وہ کوئی فرانسیسی لڑکی نہیں، یہ بچے کا دماغ یعنی آنکھیں دنیا کا سب سے اچھا کیمرہ اور کان دنیا کا سب سے اچھا ٹیپ ریکارڈر، ہر چیز اس میں محفوظ ہوتی ہے اور وہ اثر ڈالے، اور اس کی سائڈ میں جو ایک بہت بڑی خرابی نکلی ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ اتنا کنٹرول سے باہر ہو گیا کہ مومن تو مومن آج کافر چیخ رہے ہیں۔ دنیا میں ہنگامہ ہو رہا ہے اس بات پر کہ انٹرنیٹ ہمارے بچوں کو تباہ کیے دے رہا، اور معلوم ہے اس کا ایک حل انہوں نے اب کیا نکالا، وہ پہلے سے شیطان کو معلوم تھا، اس لیے اس نے اس کا توڑ پہلے کر لی، کا حل یہ نکالا ہے کہ جی بچے کے کمرے میں کبھی کمپیوٹر نہ رکھیں، ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں سب آتے جاتے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا۔ آج کل یہ یورپ میں، آج کل یہ امریکہ میں، آج کل یہ آسٹریلیا میں وہ کافر چیخ رہے ہیں، تباہ کر کے رکھ دیا انٹرنیٹ نے ہمارے بچوں، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں آج کی دنیا۔ ان کے اتنی بڑی تباہی ہے، تو ہمارا تو ایک مذہبی اور معاشرہ اسلامی معاشرہ، لوگ ابھی نہیں سوچ رہے، جب پانی سر سے اوپر ہوگا تب سوچیں گے۔ لیکن حسین نام ہی اس بات کا، جب کوئی نہ سوچ رہا تو حسین اس وقت جہاد کرتا ہے، یہی حسینیوں کی خاصیت۔ اس کا حل کیا نکالا؟ حل یہ نکالا ہے کہ ایسی جگہ انٹرنیٹ رکھو اور بچے کو بٹھاؤ کہ باپ ماں آتے جاتے اس کو دیکھتے رہو۔ شیطان جانتا تھا پہلے ہی سے اس کا توڑ کر چکا، ٹیلی ویژن کی وجہ سے زندگی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ اب ایک آدمی کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، جو کراچی میں بھی لوگ کہتے نظر۔ یہ دین یہ بھی ہے، خالی نماز اور روزہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جس کے اندر آدمی لاپرواہ ہوگا، نماز اور روزہ خود بخود اس سے چھوٹ جائے۔ اتنا مہنگا کر دیا کہ ایک تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، باپ کو بھی کمانا پڑتا ہے، ماں کو بھی کمانا پڑتا ہے۔ آپ نے بچے کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیا، ڈش اینٹینا پہ بٹھا دیا، اس کے کمرے میں نہیں رکھا، لاؤنج میں رکھا کہ ہر گھر والا گزر دیکھے، گھر میں کوئی ہو تو دیکھے گا نا، باپ اور ماں دونوں صبح نکلتے شام کو واپس آتے۔ اور وہ صرف اس لیے کہ ایک تنخواہ میں گزارا نہیں، عورت کو گھر سے نکال کے کام کرا۔ عورت کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو بہت زیادہ زور اسلام نے دیا کہ شوہردار عورت گھر میں بیٹھے، دیکھیے ہر عورت کے لیے نہیں، یہ صرف شوہردار عورت کے لیے کہا گیا۔ بعض اوقات دشمن لفظوں سے کھیل کے ہماری عورتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ میراث میں لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا، ہر عورت کا نہیں ہے، یہ ہوگا صرف لڑکے اور لڑکی کے کیس میں۔ ماں باپ کے کیس میں جا کے دیکھیے، بھائی بہن کے کیس میں جا کے کہیں وہ برابر حصہ ہے۔ شوہر دار عورت، اس کے لیے یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بغیر شوہر کی اجازت۔ وجہ یہ تھی، شوہردار کا مطلب ہے کہ میرا اولاد بھی ہو، گھر کے اندر رہ کے کام کرے لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے۔
لیکن حالت یہ ہے کہ گھر میں بھی ہو. اب 12 مئی کو 4 دن کراچی میں چھٹی ملی تھی, ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ سڑک کھو جانے کی فرصت نہیں. پورا کراچی بند تھا, دودھ و دہی اور پان کی دکانیں بھی بند تھی, اور ٹی وی دیکھ رہے تھے بیٹھے. اب جب حالت ہی ہو گئی تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر آتی. آپ پہ کیوں آتی؟ کیونکہ آپ آقا حسین کی ماننے والی ہیں, اور آپ چوتھے امام کا قدمہ پڑھنے والی ہیں, اور آپ اپنے آپ کو شہزادی سے منسوب کریں. کہ جب ایسا ماحول و معاشرہ ہے تو آپ کو 2 کام کرنا. نمبر 1 یہ کہ کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہ کریں. اس حوالے سے آپ ایک اسٹینڈ لیجئے کہ دین کا زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھنا. اور نمبر 2 یہ سیکھنے کے بعد اسے ضائع نہ ہونے. میرے دوستوں نے جاننے والے تھے 83 میرے ساتھ حج پہ گئے تھے. پتہ نہیں حج پہ کیسے چلے گئے. ایک نماز پڑھ کے نہ دی پورے سفر حج کے سفر میں. ایک قرآن کا ایک سورہ تک پڑھ کے نہ دیا. دعائیں تو وہ جانتے ہی نہیں. میں جب لے جاتا ہوں اپنے قافلے کو تو اجتماعی عمل کراتا ہوں, کبھی بیٹھ کے نہ دیے, باہر بیٹھتے رہتے. اور حج میں خانہ کعبہ کا ہم لوگ طواف کرتے. طواف تک انہوں نے نہ کیا, احرام ایسے اتار لیا, بلکہ پوچھتے تھے کہ میری گو راؤنڈ کر کے آ گئے. جب لوگ طواف کر کے آ گئے, حاجیوں سے کبھی پوچھے طواف تک کیا مزہ ہو. حالات کے تحت اب وہ چلے گا یہاں سے کینیڈا. کریلا اور نیم چڑھا, پہلے ہی یہاں پہ کون سے ٹھیک تھے کہ جو وہاں پہنچے. اس سال میں گیا ان کے گھر 1 رات کے لیے میں مہمان تھا. نماز شب تک کے ایسے پابند نظر آ لیجیے. گھر کا دیکھتے, گھر کا ماحول ہی دیکھ کے یقین نہیں آیا کہ کیا کسی عالم کے گھر میں بھی ایسا اسلامی ماحول ہوگا جو ان کے گھر کا. ہمیں تو لا کے کمرے میں سنا دیا, لیکن نماز شب کے وقت پتا چلا کہ ہم 11 رکعت کی نماز جلدی جلدی پڑھ کے تنخواہ کی, وہ پوری نماز شب 300 دفعہ لا 70 مرتبہ وہ جنت والی دعا, اور اتنے خلوص کے ساتھ. اور فجر کی نماز ان کی دیکھی یقین ہی نہیں آ رہا. بھائی جو روایات میں معصومین کی نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آدمی نہیں کھڑا ہے, ایک درخت کھڑا ہے, ذرا سی حرکت تک جسم کے اندر نہیں. واقعی یہ اندازہ تھا کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اتنی بڑی تبدیلی. اور جواب وہی تھا جو اکثر ایسے سوالات کا جواب ہوتا. شادی ان کی 92 میں کسی بہت ہی اچھی بچی سے ہوئی, جس نے 6 سال تو بڑی زحمتیں اٹھائی. ایسے نامعقول قسم کے شوہر خالی اپنی حد تک نہیں رہتے, بیوی کو بھی روکتے ہیں دین سے. میں گھر میں جا کے ان کے ٹھہرے اس لیے کہ اس بچی کے بقول اس نے کبھی کسی درس میں مجھ سے تعلیم حاصل کی تھی کسی زمانے میں, اور میں نے اتنے 30 سال پڑھایا ہے مختلف جگہوں پہ, مجھے تو نہیں معلوم. 6 سال تو واقعا کوئی عام مومنہ ہوتی ہے تو اس کو ٹی وی ہو جاتی, لیکن جو خدا اور رسول پہ بھروسہ کرنے والی کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, میں اللہ کا کام کر رہی ہوں, میں امام حسین کے راستے میں چل رہی ہوں, اگر اس کو برداشت نہ کر سکی تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کربلا میں وہ تیر اور تلوار برداشت ہوتی, وہ کوفے اور شام کے لوگوں کے سارے مذاق اڑانے اور تانے برداشت ہوتے. اس کے مقابلے میں تو پھر بھی کتنا ہی برا شوہر ہو, کتنا ہی مخالفت کرے, بہرحال اس سے تو لاکھ گنا بہتر. 6 سال یا 8 سال تو اس بچی نے بڑی زحمت برداشت. اگر ایک بچی اس انداز سے اس پورے گھر کو بدل کے رکھا, تو پہلے شوہر میں تبدیلی آئی, پھر شوہر کے بعد گھر والوں میں آئی. ان میں اتنی نہیں آئی لیکن آئی کہ خانہ خدا کو میری گو راؤنڈ کہنے والا اور حج میں ایک نماز نہ پڑھنے والا, ٹورنٹو جیسے شہر میں ایک سنت نماز تک قضا نہ کرا, اور نکھٹو بھی نہیں کہ گھر میں پڑھا, نہیں, باقاعدہ محنت کر کے رزق حلال رکھتا. ایک عورت, ایک بچی, وہ چاہے تو اتنا بڑا انقلاب لا سکتی اور لے کر آئی. اگر کہ اس کے بعد والا جملہ تو بڑا مشہور جملہ ہے, لیکن چون امام خمینی کی برسی کی تاریخیں ہیں تو ان کا بھی ایک اور جملہ میں دوہرا. شروع کا جملہ بھی بہت اہم تھا کہ خود عمل کیجئے, دوسروں کو عمل کرائیے, کبھی یہ نہ دیکھیے نتیجہ کیا نکلا. اگر ہم تو 10 سال سے کوشش کر کے تھکے جا رہے ہیں, شوہر ویسا ہی ہے, باپ ویسا ہی ہے, بھائی ویسا ہی ہے, آپ دیکھ کیوں رہی ہو کہ وہ کیسا ہے؟ آپ ہی دیکھیے, آپ نے خواب کا جو خریدا وہ آپ نے ادا کر لیا, ختم. امام خمینی کا جملہ دوہرا, کوشش کرنا اللہ نے ہم پر واجب کیا, نتیجے کیا مکلف نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلا کیا نہ نکلا, یہ اللہ ہم سے پوچھے گا. اور دوسرا یہ والا
جو بہت ہی مشہور جملہ ہے، لیکن بہرحال جو میری تقریر کا ایک خلاصہ سا بنا اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے، اور ویسے بھی امام خمینی کی برسی کی وجہ سے بھی یاد دہانی ہو جائے، اور وہ ہے عورت کا یہ والا حجاب۔ سب سے زیادہ جو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، ذرا سوچئے، جب آپ خالی مدرسے میں آتی ہوں گی تو مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر اس حالت میں آپ کسی برتھ ڈے پارٹی میں بیٹھے، اور اگر اس حالت میں آپ کسی شادی کی تقریب میں بیٹھے، مجھے گناہگاروں کو ایک گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے۔ ان کا مذاق اڑانا بھی ایک اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دل میں ان کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، بے حس نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کو بدلنا پھر بھی ممکن ہے۔ ہمیں تو مزہ آتا ہے جب اس طرح سے کوئی مذاق اڑاتا ہے یا توہین کرتا ہے یا باتیں بناتا ہے۔ اب آپ تو خیر ابھی سب کی سب انڈر 18 ہی ہیں، لیکن آپ کی جو بزرگ خواتین ہوں گی تو ان سے پوچھے گا کہ میرے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہے اور کیا کچھ اسٹل نہیں کہا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے تو ہمیشہ دل میں سوچا جو اتنا مخالف ہے، ایک وقت آئے گا کسی کو اپنا حامی یعنی اسلام کا حامی بنانا ہوا۔ تو وہ امام خمینی کا ایک جملہ۔ اچھا، اس وقت اگر آپ ذرا سا ایک مغربی دنیا کا سروے کریں اور اب اسلامی دنیا میں، تو لگتا ہے کہ اس دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ نہ کوئی غذا کی کمی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی سیاسی نظام کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی انسانوں پہ ظلم و تشدد، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف ایک مسئلہ ہے کہ یہ مسلمان عورت اسکارف کیوں پہنے۔ امریکہ کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، خیر امریکہ پھر بھی اس معاملے میں ذرا سا ہوشیار، اس وقت دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھے پہلے ان کو استعمال کیا جائے۔ روزانہ قانون بنتا جا رہا ہے، فرانس سے سلسلہ شروع ہوا، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، ڈنمارک ہے، انگلینڈ ہے، پورا ملک ہر وقت اس وقت اسی ایک بحث میں ہوتا ہے عورت کو اسکارف پہننا ہے کہ نہیں پہننا۔ چاہے ملک کا قانون کا ہے، ہر ایک آزاد ہے، چاہے لباس اتارنے میں کوئی پابندی نہ ہو۔ اخبارات سے آپ بھی سنتی رہتی ہیں، اور آج کل تو ٹیلی ویژن جہاں بہت نقصان پہنچا ہے وہاں ذرا اپڈیٹ بھی کر دیا، اور واقعی اس انداز سے یہ ایشو بنتے لگتا ہے اس ملک میں اور کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں سوائے اسکارف کے مسئلے۔ وہ 10-10 لاکھ ترکوں کی ریلی نکل رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ جو آدمی پریزیڈنٹ بن رہا ہے اس کی بیوی جو قاضی بوڑھی ہے وہ اسکارف پہنے۔ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں کھڑے ہونے والی کی بیوی کوئی عبا نہیں، کوئی چادر نہیں، صرف ایک اسکارف۔ ایک ہنگامہ ہے کہ یہ آدمی کو پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہیے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں کوئی اسلامی نظام نہیں لاؤں گا، میں نے کوئی اسلام نہیں، سیکولر جو ہے وہی چلے گا، لیکن اس کی بیوی حجاب پہنتی۔ اور اسی ترکی میں آپ کو معلوم ہے ترکی کی فوج اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتی اور بڑا ان کے اندر غرور بھی ہے ترکوں میں، لیکن جب ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو الیکشن سے جیت کر آئی ہے، جو دنیا کے ہر مغربی ملک کے قانون کے اعتبار سے اس کا حق ہے، وہ الیکٹڈ ہے، ڈیموکریسی کا حصہ ہے نا آج کل مغرب تو وہ ہے اسی، صرف اس لیے کہ وہ اسکارف پہنے 50 سال سے زیادہ ہے، پارلیمنٹ کی ممبرشپ اس کی منسوخ کر دی۔ تمہیں حق کیا ہے؟ وہ الیکشن جیت کے آئی، ساری ڈیموکریسی ختم کی اس نے اسکارف کیا۔ پوری ملٹری کی جو جرنیل تھے، جنتا تھی، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس زمانے میں آپ ترکی کو دیکھتی بس ہر طرف یہ شور تھا، یہ اسکارف ایک عورت کا اسکارف، اور ادھر دوسری جانب سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور بہایا جا رہا۔ عراق میں روزانہ کتنی شہادتیں ہو رہی، اور اوورآل شیعہ سنی سے ہٹ کے آتے، عراق ہے، لبنان ہے، بوزنیا ہے، چیچنیا ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، کتنی شہادت، کوئی مسئلہ نہیں دنیا میں، ایسا بھی نہیں کہ گھروں مکھی مر گئے، ایک اسکارف۔ اور یہی وہ جملہ تھا جو حضرت امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد کہا۔ جب انقلاب کامیاب ہوا تب دنیا بھر کے مسلمانوں میں موٹیویشن آیا، جوش جذبہ پیدا ہوا کہ ایسا انقلاب ہم کو بھی لانا، اور سب آ کے وزٹ کرنے لگے ایران۔ ہر آدمی امام خمینی سے ملاقات کرتا ہے، بس گویا صدقے واری جا رہا ہے کہ آپ پہ جان قربان، جو آپ نے یہاں کام کیا ہم اپنے ملک میں کریں گے۔ امام خمینی تھے۔
ان کی بصیرت، ان کا ویژن. ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا خمینی سمجھ رہا تھا، گئے اور انقلاب آ گئے. چنانچہ حضرت امام خمینی وہ جو افسر تشرفات ہوتا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں پروٹوکول آفیسر، ہر ڈیلیگیشن جو آتا ہے اس کے ساتھ ایک پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے. اس سے کہا یہ لوگ بہت، یہ الفاظ میں رہے، بہت آسان سمجھ رہے ہیں انقلاب لانا. اب ان کو پورے ایران میں جہاں جائے جا رہے لے جاؤ، مگر ہر شہر کا قبرستان ضرور دکھانا. اب بہشت زہرا کا قبرستان تو ہماری زیارتوں میں شامل ہے، لیکن ایران کے ہر شہر کے ساتھ ایک بہشت زہرا، یعنی شہر کی آبادی کم ہو گئی تھی اس وقت میں اور قبرستان کی قبریں بڑھ گئی، کہیں ضرور دکھانا اور ان کو بتانا کہ یہ انقلاب اس طرح سے نہیں آ گیا جیسے وہ سمجھ رہے ہیں. یعنی انہوں نے نہیں کہا تو میرا جملہ اس میں ہی کہ خمینی کے باوجود ہی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں آ گئے. اتنی پہلے ہمیں قربانیاں دینا پڑی ہیں، اتنے جوانوں کے لاشیں ہم نے اٹھائے تب انقلاب آیا. جو سمجھ رہے ہیں جائیں گے اپنے یہاں 2-4 نعرے لگائیں گے، 1-2 ریلی نکالیں گے، 1 جلسہ جلوس کریں گے، انقلاب آ جائے. میں نے کہا الفاظ میرے مفہوم یہ تھا، خود بھی مریں گے، قوم کو بھی مروائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں. پہلے دکھاؤ ان کو جا کے. مگر وہ دکھاؤ کا مطلب کیا تھا کہ شہر کی آبادی کم رہ گئی. 10,000 کا کوئی شہر تھا تو 4,000 لوگ رہ گئے، 6,000 قبریں بن گئے، تب انقلاب آئے. پھر بھی امام خمینی جب انقلاب کے بعد عورتوں سے خطاب کیا تو جملہ یہ کہ دشمن ہمارے اتنے شہیدوں سے اور ان کے خون سے نہیں ڈرتا جتنا ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا. اتنی قربانیوں کے باوجود انقلاب میں اس سے زیادہ اہم رول عورت کے حجاب کا. حجاب جو ہے نا سمبل کلام، خالی اسکارف کا نام نہیں. پورا عورت کو اپنے آپ کو مجاہدہ بنانا، جہاں جانا ہے جس جگہ بیٹھنا، مخالفتیں برداشت کرنا تو پہلا مرحلہ، پھر بھی ہمت کر کے پورے معاشرے کو بدلنا. جب مومن کی یہ پہچان ہے تو مومنہ کی کیوں نہ؟ کہ مولا نے کہا کہ مومن کی پہچان چراغ جیسی، چراغ جہاں پہ جلایا جائے گا کتنا ہی دھیما کیوں نہ، تھوڑا بہت تو اندھیرا دور کرے گا. بلکہ جتنا جس علاقے میں اندھیرا زیادہ ہوگا اتنا ہی چراغ روشنی دے گا. وہی ایک چراغ یہاں پہ لا کے جلائیں اس کی روشنی نظر بھی نہیں آئی، اور وہی چراغ آپ رات کے 12 بجے قبرستان میں جلائیں بہت زیادہ وہی چراغ ہے. تو جس ماحول میں خرابیاں زیادہ ہوں، جہاں پہ گناہوں کا اندھیرا زیادہ ہو، وہاں پہ تو آپ کو زیادہ کام کر کے دکھانا. تو جو یہاں سے سیکھ اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کرے اور اپنے گھر والوں کو. میں نے کہا نا ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے بدلتے دیکھا کہ اب اس کے بعد کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بدل نہیں سکتا. اور یہی وہ منزل اور مرحلہ جس کے لیے رسول نے فرمایا، یہ آپ ہی کے لیے کہا ہے، گھر سے نکلتی ہیں تو آسمان کے فرشتوں سے لے کے دریاؤں کی مچھلیاں تک آپ کے حق میں دعا کریں. اس دوران جو موت آتی ہے وہ شہادت کی موت قرار پاتی ہے. ایک ایک لمحہ یہاں پہ بیٹھنا آپ کا عبادت میں کم کیا جاتا ہے. ابو ذر غفاری نے اتنا ہی پوچھ لیا تھا نا کہ یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہوئے کچھ مسئلے سیکھ رہے تھے، قریب سے جنازہ گئے، اب مومن کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک کیا ہے کہ یہی بیٹھ کے مسئلے سیکھ. تو اگر 4 آدمی موجود ہیں جو جنازہ اٹھا سکتے ہیں تو یہیں بیٹھے. اس لیے کہ 1 گھنٹہ کسی مسائل کی محفل میں بیٹھنا 1000 رکعت نماز، 1000 روزوں، راہ خدا میں کوہ احد کے برابر زکوٰۃ اور خمس دینے، 1000 جہاد میں حصہ لینے سے زیادہ کا ثواب. لیکن بہرحال اللہ بادشاہ تو ہے نہیں، ذرا سی بات میں تجھے غصہ آیا، گردن اڑا دی، خوش ہوا تو اس کو حیثیت سے دے دی. یہ اتنا اسی لیے اس میں آپ کو پہلے مرحلے میں بھی تکلیف ہوگی جب خود سیکھ رہے، اور دوسرے مرحلے میں بھی تکلیف ہوگی جب دوسروں کو سکھا رہے. تو کربلا آپ کے سامنے رہے کہ یہ تیر اور تلوار سے کم کی تکلیف، یہ کوفہ و شام کے بازار کے تانوں سے کم کی تکلیف، یہ جہاں پہ نہ چھت ہے نہ ہی کوئی سردی اور گرمی کا انتظام ہے، اس قید خانے کی 1 سال کی زحمت سے کم کی تکلیف. اور ثواب آپ کو وہی مل رہا ہے جو کربلا والوں کا ثواب. پروردگارا تجھے واسطہ شہزادی کونین کی شہادت کی راتوں کا اور انہی کے مظلوم پوتے سید الساجدین کی ولادت کی تاریخوں کا. جو بچیاں اس درس میں موجود ہیں اور جو نہیں بھی ہیں اور اس مدرسے میں آتی،
خدا بندہ ان کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنی توفیق دے کہ کربلا والوں کی طرح وہ ہر قسم کی مخالفت کے باوجود تیرے دین کے راستے پہ آگے بڑھتی رہیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ خدا بندہ اس زحمت میں جو یہاں پہ آئیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان پر، ان کے گھروں پر، ان کے گھر والوں پہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل فرما۔ اور خدا بندہ یہ جو اس مدرسے کا نظام چلانے والے جوان بچے موجود، جو نہیں موجود، اوپر ہیں، خدا بندہ یہ سب بھی اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو لشکر امام زمانہ کا سپاہی بنا، غیبت امام میں ہمیں اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحوم علماء، مراجع، عام مرحومین، شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو اللہ علین میں درجہ اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خدا بندہ ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک